ڈسکور ود می کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستوں، اس دنیا میں نہ صرف لاتعداد جانور و حیوان پائے جاتے ہیں بلکہ ان کی مختلف قسمیں بھی ہیں۔ اتنی اقسام ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کبھی صحیح طور پر ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح ہر جانور اور مخلوق کو ان کی خصوصیات کی بنا پر تقسیم کیا گیا ہے اور مختلف درجے دیے گئے ہیں، اسی طرح ان کی بناوٹ بھی اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف رکھی ہے۔ کوئی انتہائی خوبصورت اور کچھ ظاہری طور پر انتہائی خوفناک ہے، لیکن کسی بھی جانور کی ظاہری شکل و صورت اور حالت سے یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ خطرناک ہے یا مفید۔ آج ہم کچھ ایسے ہی حیرت انگیز اور خطرناک قسم کے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے، جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں جہاں بھی دیکھا جائے فوراً وہ جگہ چھوڑ دیں یا اپنے بچاؤ کا انتظام لازمی کریں۔ مثال کے طور پر ایک عام اور مشہور نام جو آپ نے دیکھ اور سن بھی رکھا ہوگا، کیٹرپلر کا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی سنڈی ہے جسے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اپنے سر کے بالوں کی وگ اتار کر زمین پر پھینک دی ہو، لیکن در حقیقت یہ ایک خطرناک چیز ہے جو دیکھنے میں تو اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کے کاٹنے کا اثر انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے چھو لیں تو یہ سکن میں دھنس جاتی ہے اور کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تجربات کے مطابق اس کا درد انتہائی برا ہوتا ہے، لیکن کاٹی گئی جگہ کو اس وقت دبانا یا سہلانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے زہر جلدی پھیل جاتا ہے۔ اس لیے متاثرہ شخص کو چاہیے کہ اس جگہ کو اچھی طرح دھو کر اس پر برف کے ٹکڑے رکھ دے تاکہ درد کی شدت کم ہو جائے، لیکن اگر پھر بھی درد نہ جائے تو ڈاکٹر سے ہر حال میں رجوع کریں۔ ناظرین، یہ تو تھی کیٹرپلر کی پراسراریت، لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ایسے ہی 12 خطرناک قسم کے جانوروں کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو دنیا کے انتہائی خطرناک اور زہریلے کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، ڈیتھ سٹاکر۔ ڈیتھ سٹاکر ایک انتہائی زہریلا اور خطرناک بچھو ہے اور دنیا کے تمام بچھوؤں میں سے 75% شکار اس کے کاٹے گئے ہوتے ہیں۔ دوستوں، اسے عموماً بڑی عمر کے لوگوں کی موت واقع نہیں ہوتی، لیکن انتہائی برا درد ضرور ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ بچھو بچوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، جس سے شروع میں بخار، سر درد اور پھر کوما بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا زہر جگر پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھوک میں یہ جانور انتہائی جاہریت آمیز رویہ دکھاتا ہے اور عموماً سانپ کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کے کاٹے گئے افراد کو جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہیے۔ نمبر 2، کارپیٹ وائپر۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا زہریلا سانپ ہے جو ہر سال لاتعداد لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اپنا زہر اپنے ڈنک کے ذریعے انسان کے خون میں شامل کرتا ہے، جس سے بلڈ کلاٹنگ رک جاتی ہے اور زخم کو بھرنے کا موقع نہیں ملتا اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستوں، بلڈ کلاٹنگ کا کام چوٹ لگنے کی صورت میں اس حصے پر خون کا جماعت کرنا ہے تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ اس صورت میں خون ایک جیل کی صورت میں جم جاتا ہے اور زخم کو بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بلڈ کلاٹنگ نہ ہو تو زخم شدہ حصہ انتہائی بلیڈ کرنے لگتا ہے اور زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ کلاٹ نہ ہونے کی صورت میں زہر بھی جلد میں پھیل جاتا ہے اور انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوستوں، تیسرا نمبر ہے کون سنیل یعنی گھونگا۔ ناظرین گرامی، عام الفاظ میں گھونگا ایک سست جانور کو کہا جاتا ہے جو 3 سال تک بھی سو سکتا ہے، لیکن کون سنیل ایک ایسا خطرناک جانور ہے جس کے زہر کا ایک قطرہ بھی کئی انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اور اس کے زہر کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس کو سگریٹ سنیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر پھیلنے میں صرف اتنا وقت لگتا ہے جتنا آپ ایک سگریٹ پینے میں لگاتے ہیں۔ نمبر 4، سٹون فش۔ خواتین و حضرات، اس مچھلی کے بارے میں 2 اہم باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دکھنے میں بالکل کسی چٹان کا حصہ لگتی ہے، یعنی پتھر کی طرح، لیکن اگر کسی بیوقوفی کی وجہ سے آپ اسے چھو لیں تو فوراً اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ اس کا شکار اپنے شکار کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شکار کے وزن کے مطابق اس میں اپنا زہر داخل کر دیتی ہے اور 0.15 سیکنڈ کے اندر اپنا منہ کھول کر ٹانگ پر کاٹ لیتی ہے۔ نمبر 5، افریقن شہد کی مکھی۔ دوستوں، یہ دوسری شہد کی مکھیوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ ایک سائنسدان کے تجربے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، جو ان مکھیوں کی ایک نئی نسل یا قسم کی تلاش میں تجربہ کر رہا تھا۔ یہ مکھی اپنے شکار کا دور تک تعاقب کرتی ہے اور اگرچہ اس کا ذہن دوسری مکھیوں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ تعداد میں کاٹ لیں تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 6، برازیلین وانڈرنگ اسپائڈر۔
ناظرین، یہ مکڑا دوسروں سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ دن کے وقت ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اس کا کاٹا گیا بھی اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کی زیادہ تعداد برازیل میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 7، بلیک مامبا۔ معزز ناظرین، اس نام سے شاید بہت سے لوگ واقف ہوں گے کیونکہ یہ سانپ دنیا کے سب سے انتہائی خطرناک سانپوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا زہر انسان کے اندر داخل ہوتے ہی دماغ تک پہنچتا ہے اور نروس سسٹم کو متاثر کر کے انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ اگر 30 سے 50 منٹ کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، پوائزن ڈارٹ فراگ۔ دوستوں، یہ ایک ایسی زہریلی مینڈک ہے جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے کہ بے اختیار چھونے کو دل کرتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسے اپنے شکار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی اسکن سے کچھ اس قسم کے زہر خارج ہوتے ہیں جو آس پاس کے موجود انسان کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے۔ نمبر 9، ٹی ٹی فلائی۔ اس کو عام زبان میں خون چوسنے والی مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکھی انسان کے خون کو چوس کر اس میں اپنا زہر داخل کرتی ہے اور ایک ایسی بیماری پیدا کر دیتی ہے جسے افریقن سلیپنگ سکنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان پر دن بھر نیند طاری رہتی ہے اور رات کو بالکل نیند نہیں آتی، اور سال میں 25,000 کے لگ بھگ اموات کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 10، بلو رنگ آکٹوپس۔ یہ آکٹوپس دکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے شکار کو نہایت بے دردی سے مارتا ہے۔ اس کا زہر کچھ سیکنڈ کے اندر انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں مریض کو مصنوعی سانس دینی چاہیے تاکہ کچھ گھنٹوں تک زہر اپنا اثر کھو دے۔ ناظرین، 11ویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے کمبوڈو ڈریگن۔ یہ جانور چھپ کر اپنے شکار کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک تعاقب میں رہتا ہے جب تک اس کو نقصان نہ پہنچا لے، لیکن انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ عموماً ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ نمبر 12، باکس جیلی فش۔ ناظرین گرامی، ملیریا پھیلانے والے مچھر کے بعد انتہائی خطرناک مخلوق جیلی فش کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا وینم انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے اکثر تیراکی کے دوران اس سے ہر ممکن بچاؤ کرنا چاہیے۔ دوستوں، اس کائنات میں ہر مخلوق کی حدود و قیود مقرر ہے۔ اگر ہم ان حدود کا خیال کرتے ہوئے ان مخلوقات سے دور رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ باقی ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی لازمی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ناسمجھی میں یا ایڈونچر کے لیے ہم خطروں کو دعوت دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کو شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔